میری 15 سالہ دلہن بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ابھی اس کے پیریڈز شروع ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا تھا۔ اس لڑکی کی شادی کر دی گئی تھی۔ وہ بہت چھوٹی اور معصوم تھی۔ میں قریب جا کر بیڈ پر بیٹھا اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹ گئی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں نے تو سنا تھا شوہر شادی کی رات دلہن کو گفٹ دیتا ہے اور لائٹ بند ہو جاتی ہے، پھر صبح ہو جاتی ہے، لیکن تم یہ سب میرے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے کہا، اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ سن کر وہ تھوڑا ڈر گئی۔ اب مجھے اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا، اس لیے بیڈ پر لیٹ کر زور سے اپنا میری مرضی کے خلاف پورے گھر والوں نے مل کر میری شادی کروا دی تھی۔ لیکن یہ نہیں تھا کہ میں کسی اور کو پسند کرتا تھا۔ میں بھی شادی اس لیے نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ علیزہ کی عمر بہت ہی کم تھی۔ میرے گھر والوں نے اس لڑکی کی عمر تک نہ دیکھی۔ اتنی کم عمر لڑکی سے میری شادی کروانا چاہتے تھے۔ میں اتنی کم عمر لڑکی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن گھر والوں نے میری ایک نہ سنی۔ علیزہ جو کہ میری بھابھی کی ہی بہن تھی، تو میری شاہینہ بھابھی کی بہن علیزہ، اس سے میری شادی کر دی گئی۔ کمرے میں علیزہ دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ میں پہلے شادی تو نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن شادی کے بعد مجھ سے کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ جذبات پر قابو پانا مجھے مشکل لگ رہا تھا۔ میں نے جیسے ہی قریب جا کر اس کے نرم و ملائم گلابی ہونٹوں کو اپنی انگلی سے چھوا تو میری انگلیاں اس کے ہونٹوں پر لگتے ہی اس کے ہونٹ کانپنے لگے تھے۔ تو اس نے جھٹکے سے میرا ہاتھ پیچھے کیا اور مجھ سے کہنے لگی، یہ کیا بے شرمی ہے؟ ہاتھ پیچھے کرو اپنا۔ تو میں نے بھی جھٹ سے بولا، کیوں کروں میں اپنا ہاتھ پیچھے؟ اب بیوی بن چکی ہو میری، اور ویسے بھی بہت شوق تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کا، اور اسٹیج پر مسکرا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اب تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ شادی کی رات شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ آج تو میں تمہاری چیخیں نکلوا کر ہی دم لوں گا۔ ہوش تو تمہارے تب اڑ جائیں گے جب میں تمہارے بے حد قریب آ کر یہ سب کچھ۔ میں اسے کہہ ہی رہا تھا کہ میری باتیں سن کر وہ بہت گھبرا گئی تھی اور کہنے لگی، دیکھو میں ایسی بےہودہ باتیں سننا پسند نہیں کرتی۔ مجھے ایسی بے شرمی بالکل بھی پسند نہیں آئی، اس لیے تم میرے قریب آنے کی بھی کوشش مت کرنا۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ سے کھڑی ہو گئی اور بہت گھبرا رہی تھی۔ میں بھی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے بھی کہہ دیا، بے شرمی تو اب بہت سی ہوگی مس علیزہ، اب ان بے شرموں کے لیے تم اچھے سے تیار رہنا۔ تمہیں تو پتہ ہوگا نہ کہ شادی کی رات کیا کیا ہوتا ہے۔ تو علیزہ کہنے لگی کہ مجھے بھی تو تم دودھ پیتی بچی نہ سمجھو، مجھے بھی پتہ ہے کہ شادی کی رات شوہر کیا کیا کرتا ہے۔ یہ سن کر مجھے تھوڑی سی پریشانی ہوئی۔ میں نے اسے پوچھا، شوہر ایسا کیا کرتا ہے دلہن کے ساتھ؟ ذرا مجھے بھی تو بتاؤ۔ وہ جس قدر بھولی تھی، مجھے نہیں لگتا تھا کہ اسے شادی کی رات کے بارے میں کچھ بھی پتہ ہوگا۔ کہنے لگی، شادی کی رات تو شوہر اپنی بیوی کو منہ دکھائی کا تحفہ دیتا ہے۔ میں نے کہا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو کہنے لگی، تو پھر شوہر ایک لمبا لیکچر سناتا ہے کہ اس کے امی ابو کا خیال رکھنا، ان کی خدمتیں کرنا، ان کا ہر حکم ماننا وغیرہ وغیرہ۔ تو میں نے کہا، ارے واہ، تمہیں تو اتنا بڑا لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، تمہیں تو سب پتہ ہے، کم عمری میں ہی بہت سمجھدار ہو تم۔ ہاں، سمجھدار تو میں ہوں، اور مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اپنے ساس سسر کو اپنے قابو میں کیسے کرنا ہے۔ سن کر تو مجھے تعجب ہوا اور میں حیرانی بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے پھر جھٹکا اور اسے کہنے لگا، اچھا چلو، یہ تو تمہیں سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ تو وہ کہنے لگی، لائٹ بند ہو جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے، بس اتنا ہی میں نے ڈراموں میں دیکھا ہوا ہے۔ اس کی بات سن کر میں بے ساختہ اس کو گر کر رہ گیا۔ پھر میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کھینچ لیا اور اسے کہنے لگا کہ اصل کھیل تو شادی کی رات لائٹ بند ہونے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ اور میرا ہاتھ اس کے پورے وجود پر پھسلنے لگا۔ وہ میرا ہاتھ اپنے جسم پر محسوس کر کے کچھ گھبرا رہی تھی۔ وہ میری باتیں سن کر ہچکچانے لگی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ تم چینج تو کر لو میری چھوٹی سی جان، پھر تمہیں سب کچھ بتاتا ہوں۔ میں نے اس کی گال پر چھوٹی سی چٹکی کاٹ کر کہا تھا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر میں نے اسے الماری میں سے ایک نائٹی اٹھا کر دی اور کہا، یہ پہن کر آؤ، اور وہ نائٹی لے کر واش روم میں چلی گئی۔ چینج کر آئی تو میک اپ دھل چکا تھا اور اس سرخ جالی دار نائٹی میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس نائٹی میں عیاں ہو رہا تھا۔ پھر وہ اپنے کھلے بالوں کی چٹیاں بنانے لگی تو میں نے اسے کہا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بالوں کو کھلا ہی چھوڑو، یہ کھلے بال بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر اس کا بازو تھوڑا سختی سے پکڑا اور اسے بیڈ پر لے گیا۔ اس وقت کمرے میں گپ اندھیرا تھا۔ میں نے کہا، ہاں مس علیزہ، اب تم تیار رہنا کیونکہ اصلی کھیل تو اب شروع ہونے والا ہے۔ وہ تو میری بات سن کر بہت گھبرا گئی اور کہنے لگی، نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ابھی سے کیوں اتنا ڈر رہی ہو؟
میں نے تو ابھی کچھ کیا ہی نہیں اور تم ابھی سے اتنا ڈر رہی ہو۔ جب تمہارے ساتھ کچھ کروں گا تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ تب تو تمہاری چیخیں نکلیں گی۔ شادی بیاہ کوئی گڈے گڈی کا کھیل تھوڑی ہے، بڑا کچھ سہنا پڑتا ہے ایک لڑکی کو۔ میں اسے ڈرانا چاہتا تھا بجائے اسے اعتماد دینے کے۔ میں اسے شادی کے رشتے سے خوف زدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ علیزہ نامی یہ لڑکی گھر ہی نہ بسا سکے اور میں اپنے گھر والوں پہ یہ ثابت کر سکوں کہ ایک ہی گھر سے 2 بہنیں لانا ان کا غلط فیصلہ تھا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے لائٹ بند نہیں کرنی، میں لائٹ جلا کے ہی سوؤں گی۔ میں نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کہا، ایسے کیسے علیزہ، یوں تو نہیں ہوگا، نہ جانی لائٹ تو بند کرنی پڑے گی۔ آخر تمہیں لائٹ بند کرنے کے پیچھے کی کہانی بھی تو پتہ چلنی چاہیے کہ کیا ہوتا ہے۔ شادی کا بہت شوق تھا نا تمہیں؟ اچھے کپڑے، زیورات، منہ دکھائی، مہنگے تحفے، یہ سب دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے، لیکن اصل حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اور میں تمہیں آج بتاؤں گا۔ میں نے لیمپ آف کیا اور بڑی زور سے اس کی کلائی پکڑی، اسے اپنے قریب کیا۔ جیسے ہی اسے اپنے سینے سے لگایا، اسے سینے کے ساتھ زور سے بھینچا، وہ چلا اٹھی، فوراً سے مجھ سے پیچھے ہٹ گئی اور لیمپ آن کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے آپی کے پاس جانا ہے۔ وہ بے حد گھبرا چکی تھی، اب تو آنسو بہانے لگی تھی۔ میرا مقصد بھی پورا ہو گیا تھا، میں اسے ڈرانا ہی چاہتا تھا۔ میں نے کہا، چلو نخرے مت دکھاؤ، لیٹو یہاں ورنہ میں سختی کروں گا۔ اب میں پیار سے سب کچھ کر رہا تھا، حالانکہ میں نے اسے بڑی سختی سے خود کے ساتھ بھینچا تھا۔ وہ فوراً سے کھڑی ہوئی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے انور بھائی کا دروازہ بری طرح سے کھٹکایا۔ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ بہت شوق تھا نا میرے بھائی کو شادی کا، ان کے خود غرضی کا انہیں منہ توڑ جواب ملے گا۔ انور بھائی کے ساتھ ساتھ میری اماں ابا کے کمرے کا بھی دروازہ کھلا۔ میں بھی کمرے کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ وہ آپی ساتھ لگائے روئی جا رہی تھی۔ کہنے لگی، آپی مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ سن کر انور بھائی کا منہ حیرت سے کھلا۔ بھابی علیزہ کے رونے سے پریشان تھی۔ کہنے لگی، کیا ہوا تمہیں؟ علیزہ کہنے لگی، میں سلمان کے کمرے میں نہیں سوؤں گی، مجھے آپ کے ساتھ سونا ہے۔ انور بھائی بے حد پریشان نظر آ رہے تھے۔ شہینہ بھابی اس سے وجہ پوچھنے لگی، لیکن وہ کیا وجہ بتاتی؟ اس نے بتایا، کچھ نہیں۔ علیزہ تو بھابی کے کمرے میں چلی گئی اور بیڈ پہ جا کے بیٹھ گئی۔ میری والدہ کہنے لگی، سلیمان اسے کیا ہوا؟ شادی پہ تو وہ بہت خوش تھی۔ میں نے کہا، بہت شوق تھا آپ کو چھوٹی لڑکی سے شادی کرنے کا، آپ دیکھ لیں اس کا بچپنا، ہاتھ پکڑا نہیں، وویلا مچا دیا، سنبھالے اب خود اسے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں آ کے بیڈ پر لیٹ گیا اور سکون کی گہری سانس لی۔ اس سے پہلے کہ میں سوتا، میرے بھائی انور بڑے غصے سے تکیہ پکڑے میرے کمرے میں زور سے بیڈ پر پھینکا اور بیٹھ گیا۔ میں نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، ہاتھ ہلکا نہیں رکھ سکتے تھے بیوی پہ؟ میں نے کہا، میں نے بس ہاتھ پکڑا تھا بھائی، آپ کیا ہاتھ بھی نہ پکڑتا؟ مجھے کیا پتا تھا وہ تماشا کھڑا کر دے گی۔ وہ کہنے لگے، میری رات کالی ہو گئی تمہاری وجہ سے۔ میں نے کہا، میں نے کیا کیا ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ ارے جب 17 سال کی لڑکی کو دلہن بنا کے کمرے میں بھیجیں گے تو یہ سب کچھ تو ہوگا نا۔ عقل اسے ہے نہیں، وہ تو شادی بس اس لیے کر رہی تھی کہ منہ دکھائی میں مہنگے تحفے ملیں گے، نئے کپڑے پہننے کو ملیں گے۔ اسے تھوڑا بہت بھی نہیں معلوم کہ شادی کیا ہوتی ہے۔ رات آپ کی نہیں میری بھی کالی ہوئی ہے، اس لیے چپ چاپ سو جائیں۔ یہ کہہ کر میں نے بلب آف کیا اور سو گیا، لیکن بھائی کو تو شاید نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹوں پر کروٹیں بدلے جا رہے تھے۔ میں نے کہا، بھائی سکون سے سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ کہنے لگا، تجھے نیند آ رہی ہے بدھو کہیں کا، بیوی کو کچھ وقت ہی دے دیتا، میری رات تو کالی نہ ہوتی۔ میں نے دل میں کہا، آپ کی بے رخی کا یہی جواب ہونا چاہیے۔ میں روتا رہا، کہتا رہا، بھائی پلیز میرے لیے کچھ نہ کچھ کرو، لیکن نہیں، اب مزہ آ رہا ہے نا، جب بیوی کے بغیر شادی کی رات گزارنی پڑے گی۔ بہت اچھا ہوا، یہ تو شروعات ہے، دیکھیں تو صحیح اس نادان لڑکی کو میں کتنا ڈراتا ہوں۔ روز آپ کے کمرے میں ہی سوئے گی اور آپ یہاں میرے کمرے میں۔ میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ اپنے ماں باپ کو اس بات کو جھٹلا کے رہوں گا کہ ایک گھر سے 2 بہنیں لانی ہی نہیں چاہیے اور اگلی 7 پشتوں تک کوئی بھی یہ غلطی نہیں کرے گا۔ بہرحال اگلی صبح شہینہ بھابی اور علیزہ دونوں ہی کمرے سے ایک ساتھ باہر آئی۔ امی ناشتہ بنا کے رکھ چکی تھی۔ میرے بھائی کا موڈ بڑا خراب تھا، بار بار شہینہ بھابی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچاری نظریں چرا رہی تھی، جیسے کہہ رہی ہو کہ میرا کیا قصور ہے۔ علیزہ جب بھی مجھے دیکھتی تو میں اسے گھورنے لگتا، وہ فوراً سے گھبرا کے نظریں نیچے کر لیتی۔ میں چاہتا تھا کہ اس کے دل میں اپنا خوف برقرار رکھوں تاکہ وہ میرے قریب اور کمرے میں آنے کی کوشش ہی نہ کرے۔ میں تو اپنے دل میں بڑا مطمئن تھا کہ اب یہ لڑکی میرے کمرے میں نہیں آنے والی۔ پورا دن وہ بھابی کے کمرے میں ہی رہی اور بھائی پورا دن لان میں جلے پیر کی طرح
बिल्ली बनाकर चक्कर काटता रहा। 2 घड़ी उनको भी बीवी का साथ नसीब हो जाए, लेकिन मैं बड़ा खुश था। बड़े मज़े से अपने कमरे में रहा। फिर दिल किया तो दोस्तों में चला गया। शाम को वलीमे की दावत दी। वलीमा भी हो गया, लेकिन आज अनवर भाई बड़े गुस्से में बैठे थे। उन्हें देखकर मेरी हंसी ही नहीं रुक रही थी। अलीज़ा मेरे पास बैठी थी। मैंने उसका बाजू पकड़ा, ज़ोर से दबाया और उसके कान के करीब जाकर कहा, बच्चू, कल तो बच गई थी, आज क्या करोगी? कब तक बचोगी मुझसे? आना तो अब तुम्हें मेरे ही कमरे में है, और आज तो तुम वैसे भी बड़ी प्यारी लग रही हो। आज तो मैं वाकई तुम्हें कच्चा खा जाऊँगा। खिलाफ़ तवक्को बिल्कुल चुपचाप गुमसुम सी बैठी हुई थी। कल वाली शौकियाँ सारी उसकी एक रात में ख़त्म हो चुकी थी। वो बार बार मेरे हाथ से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वलीमा भी अपने इख्तिताम पर पहुंच गया। अनवर भाई ने शहीना भाभी को साफ कह दिया कि आज तुम्हारे कमरे का दरवाज़ा कोई पीटे या तोड़ दे, तुम दरवाज़ा नहीं खोलोगी। इसलिए वो अलीज़ा को समझा रही थी कि देखो, इस तरह से नहीं करते। लेकिन वो अपनी अपी के दोनों हाथों को पकड़े लाउंज में बैठी थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं जाना उसके कमरे में, मुझे उससे बहुत डर लगता है। भाभी उसे समझाने लगी, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तुमसे मोहब्बत करता है, तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। वो कहने लगी, आपको नहीं पता ना, मुझे पता है, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, मुझे आप अब्बा के घर भिजवा दें, मैं वहाँ रह लूँगी। देखो, ये सब अब तो नहीं हो सकता ना। देखो, उस वक्त तो तुम्हें कोई इतराज़ नहीं था, तुमने कहा था ठीक है, तुम्हें शादी पर कोई इतराज़ नहीं है। वो कहने लगी, मुझे क्या पता था ये होती है शादी, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जाऊंगी सुलेमान के कमरे में। अनवर भाई अपने कमरे के दरवाजे के पास हाथ बांधे खड़े थे। शहीना भाभी को घूरे जा रहे थे और वो बार बार नज़रें चुराकर अलीज़ा से अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। समझा रही थी कि सुलेमान तो तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, कुछ तो अक्लमंदी का मुजाहरा दिखाओ, क्या बचपना है तुम्हारा। अलीज़ा, देखो, इस तरह नहीं होता। लेकिन वो रोने लगी, कहने लगी, नहीं ना अपी, प्लीज़ मुझे घर भिजवा दे। मैं अपने कमरे में ही था, दरवाज़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर से सारा नज़ारा देख रहा था। बड़ी मुश्किल से शहीना भाभी ने उसे समझा बुझा के अपने कमरे का रुख किया, लेकिन वो कमरे में नहीं आ रही थी। बाहर सोफे पर बैठी अपनी उंगलियां मरोड़े जा रही थी। वो बहुत घबराई हुई थी कि जैसे कमरे में आएगी तो उसकी जान निकल जाएगी। ये देखकर मैं बड़ा मुतमिन था, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो इस कदर खौफज़दा हो जाएगी। वो चुपचाप कमरे में आई, मुझसे बात किए बगैर उसने अलमारी खोली। उसने कमरे का दरवाज़ा तक बंद नहीं किया। अलमारी में से अपना एक लिबास निकाला और वॉशरूम में चली गई। मैं उसकी एक एक हरकत को नोट कर रहा था। वो बाहर आई तो बिल्कुल सादगी में थी, फिर ऐस्तगी से अपना तकिया उठाया, लहाफ उठाया, बैठ जाने लगी। मैंने कहा कि तुम कहाँ जा रही हो? कहने लगी, मैं लाउंज में सोऊंगी, मुझे आपके साथ नहीं सोना। मैंने कहा, मर्ज़ी है तुम्हारी। अच्छा, ये लाइट बंद कर दो और दरवाज़ा बंद करके जाना, ठीक है? वो फ़ौरन से मान गई। यहाँ तक कि तो सब कुछ ठीक था, वो मुझे कुछ भी नहीं कहती थी। ज़्यादातर वक्त उसका शहीना भाभी के साथ गुजरता था या फिर मेरी अम्मी के साथ। वो उनके साथ बैठी रहती थी, गप्पे मारती रहती थी, हंसती रहती। लेकिन जैसे ही मैं ऑफिस से आता, मुझे देख के उसे जैसे सांप सूंघ जाता। शहीना भाभी ने तो किचन संभाल लिया था, लेकिन वो मेहरानी किचन का कोई काम नहीं करती थी। बस उसका एक ही काम था, मेरी अम्मा के साथ बैठ के बातें करना, हंसना, लतीफ़े सुनाना। अब्बा भी उसकी कंपनी में बड़े खुश रहते थे। जब सब सो जाते तो वो लॉन्च के सोफे पर आराम से सो जाती और फिर सुबह सबके उठने से पहले बस कमरे में आके तकिया फेंक देती, लेकिन कमरे के अंदर नहीं आती थी। 15 दिन गुजर गए थे। अब्बा ने कहा कि सबसे पहले हनीमून पर अनवर और शहीना जाएंगे, जब वापस आ जाएंगे फिर सलमान और अलीज़ा को भी भिजवा देंगे। भाई और भाभी तो बहुत खुश थे, लेकिन अलीज़ा बड़ी उदास हो रही थी। वो कहने लगी, आप अभी क्यों जा रही हैं? मुझे भी साथ ले जाएं, मैं भी आप लोगों के साथ ही घूम कर आ जाऊंगी, मुझे सुलेमान के साथ नहीं जाना। शहीना भाभी उसे समझाते हुए जा चुकी थी। अब ये हुआ था कि वो अनवर भाई के कमरे में जाके सो जाती थी, लेकिन मुझे कुछ होने लगा। ज़ाहिरा मेरी बीवी थी। शुरू में तो अब्बा और अनवर भाई की वजह से मैंने ये सब कर दिया था, लेकिन अब दिल चाहता था कि वो कमरे में आए, मुझसे बातें करें। कुछ फितरी से जज्बात भी थे जो अब तंग करने लगे थे, लेकिन जिस कदर मैं उसे खौफजदा कर चुका था तो मुझे देखते ही खौफ खाने लगती थी। एक बार मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे अलीज़ा से अपने रवैये की माफ़ी मांग लेनी चाहिए और उसे अपने कमरे में
لانا چاہیے اسے وہ پیار اور وہ سب کچھ دینا چاہیے جس کی وہ حقدار ہے، اور میں بھی کب تک اس سے دور رہ سکتا تھا؟ آخر جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ پھر میں اپنے کمرے سے باہر آیا، میں نے انور بھائی کے کمرے کا لاک گھمایا تو دروازہ لاک تھا۔ میں نے ہلکی سی دستک دی لیکن اندر بالکل خاموشی تھی۔ میں نے پھر ہلکی سی دستک دی لیکن نور اسپانس میں کمرے کی کھڑکی کھولی تو وہ بے خبر بیڈ پر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے بالوں کی آوارہ لٹیں ہوا سے اس کے چہرے پر بکھری ہوئی تھی، اس کے حسن کو اور بھی زیادہ دوبالا کر رہی تھی۔ شاید میری ہی نظر بدلنے لگی تھی۔ بس میں نے سوچا بہت ہو چکا، میرا غصہ تو کب کا ختم ہو چکا تھا۔ میں بھی چاہتا تھا میری زندگی نارمل لائف کی طرف آئے۔ انور بھائی کو گئے ہوئے بھی آج 8 دن ہو گئے تھے اور مزید 8 دن بعد ان کی واپسی تھی۔ پھر مجھے علیزہ کے ساتھ جانا تھا۔ میں چاہتا تھا اس سے پہلے میں علیزہ کے ساتھ دوستی کر لوں۔ میں نے دھیرے سے علیزہ کو آواز دی لیکن وہ بڑی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ کمرے کی کھڑکی اتنی بڑی نہیں تھی کہ میں اس سے اندر جا سکتا، اس لیے میں نے شیشے کو کھٹکایا۔ اٹھو، یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میری آواز اماں ابا کے کمرے میں نہ چلی جائے۔ بمشکل ہی اس نے اپنی خمار آلود آنکھیں کھولی، مجھے کھڑکی کے پاس دیکھ کے وہاں آ گئی۔ مجھ سے کہنے لگی کیا ہے؟ میں نے کہا یہ کیا تماشا بنا لیا ہے تم نے، چلو اپنے کمرے میں آؤ۔ لیکن یہ سن کر وہ پھر سے گھبرانے لگی اور مجھ سے کہنے لگی مجھے نہیں آنا، میں یہاں ٹھیک ہوں۔ میں نے کہا لیزا اچھا آئی ایم سوری، میں تمہارے ساتھ کوئی بھی حرکت نہیں کروں گا، بس تم میرے ساتھ کمرے میں آؤ۔ لیکن وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور کہنے لگی نہیں۔ میں اپنے کمرے میں آ کے اپنا جی جلانے لگا کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی تو میں نے خود ماری ہے۔ اب وہ کمرے کی کھڑکی، دروازہ سب کچھ بند کر کے سوتی تھی، البتہ کھانا اسے ٹیبل پر میرے پاس ہی بیٹھ کے کھانا پڑتا تھا۔ اماں ابا سامنے بیٹھے ہوتے تھے، جیسے ہی وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتی میں اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ جاتا، ورنہ جب تک شہینہ بھی بھابھی تھی تو وہ ان کے ساتھ بیٹھتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میری پلیٹ میں چاول ڈال دو، اس نے پلاؤ میری پلیٹ میں ڈال دیا۔ میں نے اپنا پیر اس کے پیر کے اوپر رکھ دیا، وہ بری طرح سے جھنجھک گئی۔ باقی سب میری طرف دیکھنے لگے، میں نے بھی اس پر ایک نظر ڈالی۔ وہ میرے پاؤں کے نیچے سے اپنا پاؤں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میں نے بھی پیر کو غصے سے دبانا شروع کر دیا۔ اپنے پیر کا انگوٹھا اس کے پاؤں سے ہوتا ہوا اوپر کی جانب لے جانے لگا۔ وہ اپنا پاؤں پیچھے کرتی تھی، میں بھی اس کے پاؤں تک پہنچ جاتا تھا۔ وہ اس قدر نروس تھی کہ کھانا ٹھیک سے نہیں کھا رہی تھی۔ جب سے شہینہ بھابھی گئی ہوئی تھی سارا کام اسی کے سر پر آ گیا تھا۔ اماں سے پوچھ کے کھانا بنا لیتی تھی اور ٹھیک ہی بناتی تھی۔ رات کو جب سب لاؤنج میں تھے وہ کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کچن میں آ گیا، فریج میں سے پانی کی بوتل نکالی، گلاس میں ڈال کے پانی پینے لگا۔ وہ برتن دھونے میں مصروف تھی۔ پانی پینے کے بعد میں اس کے بالکل پیچھے آ کے کھڑا ہو گیا اور پیچھے سے اسے اپنے اثار میں لے لیا۔ وہ بری طرح سے اچھلی، پیچھے پلٹ کے دیکھا تو میں اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ چکا تھا۔ میں نے کہا مجھ سے اتنا بھاگتی کیوں ہو؟ شوہر ہوں تمہارا۔ کہنے لگی سلیمان مجھے چھوڑیں پلیز۔ میں نے کہا شرافت سے آج کمرے میں آ جانا، ویسے بھی کل شہینہ بھابھی اور انور بھائی واپس آ رہے ہیں، پھر تو تمہیں میرے ساتھ ہنی مون پر جانا پڑے گا۔ وہاں کیا کرو گی؟ علیزہ اگر آج تم کمرے میں نہیں آئی تو کل تو تمہیں آنا ہی پڑے گا، پھر میرے ساتھ ہنی مون پر بھی جانا پڑے گا۔ یاد رکھنا گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ پتہ نہیں کیوں میں اس سے غلط بات کر دیتا تھا، میرا یہ کہنا تھا۔ وہ چلانے لگی، میں نے فوراً اسے چھوڑ دیا۔ اماں ابا دونوں کچن میں آ گئے، کہنے لگے کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگی وہ کاکروچ۔ اماں کہنے لگی کہاں ہے؟ کہنے لگی ابھی شیلف پر تھا، پتہ نہیں کہاں گیا۔ میں سمجھ گیا مجھ سے پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ میں غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اگلے روز شہینہ بھابھی اور انور بھائی بھی آ گئے۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا لیکن محترمہ تھی کہ میرے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ سب کے سونے کے بعد وہ لاؤنج میں تکیہ رکھ کے لیٹ گئی، تبھی میں کمرے سے باہر آیا، اس کی کلائی پکڑی۔ میں نے کہا شرافت سے کمرے میں چلو۔ کہنے لگی میں نہیں جانا، اگر آپ نے زبردستی کی تو میں نے چلانا شروع کر دینا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چلاؤ، شوق سے چلاؤ۔ یہ کہہ کے میں نے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا اور زبردستی اسے کمرے میں لے گیا۔ کمرے کی لائٹ بند کی اور اسے بیڈ تک لایا۔ یہ تھا کہ انور بھائی کے دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی اور اماں کا دروازہ کھٹکا رہے تھے۔ اماں نے دروازہ کھولا تو وہ کہنے لگے شہینہ کی طبیعت بہت خراب ہے، اماں آ کر دیکھیں اسے کیا ہوا ہے۔
بات کچھ ایسی تھی کہ مجھے علیزہ کو چھوڑنا پڑا، وہ بھی فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہینہ بھابھی کی الٹی نہیں رک رہی تھی۔ میری اماں نے علیزہ سے کہا جاؤ لیمو پانی بنا کر لے آؤ۔ وہ لیمو پانی بنا کے لائی، بھابھی کو پلایا، پھر اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا تو معلوم ہوا کہ شہینہ بھابھی امید سے ہو چکی تھی، لیکن ڈاکٹر نے بیڈ ریسٹ کا مشورہ دیا تھا۔ خوشی کی خبر تھی، اس لیے میں بھی خوش تھا کہ چلو چاچو بن جاؤں گا۔ اس لیے ہمارا ہنی مون کینسل ہو چکا تھا، کیونکہ سارے کام کی ذمہ داری علیزہ پر پڑ چکی تھی۔ شہینہ بھابھی کو کمرے تک کھانا بھی وہی دینے جاتی تھی، سنبھالتی بھی وہی تھی، کیونکہ ان کی صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی، پورا دن گن چکر سی بن جاتی تھی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ بہت کم عمری میں اس پر بہت بڑی ذمہ داریاں آن پڑی تھی، پھر میرا اس کے ساتھ رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ مجھے خود پر بڑا افسوس ہونے لگا۔ بیچاری تھک جاتی تھی، پھر اسے صوفے پر سونا پڑتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، تمہیں ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا، لیکن پلیز بیڈ پر آرام سے سو جایا کرو، کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں کہنے لگی لائٹ تو بند نہیں کریں گے؟ میں نے کہا نہیں کروں گا۔ اس کے بعد سے میں کچن میں اس کے کام بھی میں مدد کروا دیتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے کہا علیزہ اس دوستی کرو گی؟ کہنے لگی نہیں، مجھے آپ سے دوستی نہیں کرنی، آپ اچھے انسان نہیں ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ میں کیوں اچھا انسان نہیں ہوں؟ اب تو میں تمہاری ہیلپ بھی کرتا ہوں۔ وہ کہنے لگی وہ تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اب تمہیں مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، میں تمہارا دوست بن جاؤں گا۔ اس لیے کہنے لگی آپ زور سے مجھے اپنے ساتھ تو نہیں لگائیں گے؟ اس دن میرا سانس بھی رک گیا تھا۔ میں نے کہا نہیں لگاؤں گا، تم بس مجھ سے دوستی کر لو۔ کہنے لگی میرے قریب تو نہیں آئیں گے؟ میں نے کہا نہیں، قریب بھی نہیں آؤں گا جب تک تم نہیں چاہو گی۔ وہ میری بات مان گئی، اب مجھ سے باتیں کرنے لگی، کچھ بے تکلف بھی ہو جاتی تھی، ہنستی بھی تھی۔ رات کو جب سارے کام کر کے فارغ ہوتی تو میں اسے موٹر سائیکل پر باہر لے جاتا، اسے آئس کریم کھلا کے لاتا۔ کافی اچھی لڑکی تھی۔ میں اب مان چکا تھا کہ جانے انجانے میں میں اس کے ساتھ غلط کر بیٹھا تھا۔ 9 مہینے کا عرصہ بھی گزر گیا۔ شہینہ بھابھی کو ایک بار بہت درد اٹھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے مجھے اور علیزہ کو بھائی اور بھابھی کے ساتھ جانا پڑا۔ ہم دونوں بھی بہت منتظر تھے کہ دیکھو کیا ہوتا ہے، بیٹا یا بیٹی، لیکن جب ڈاکٹر نے باہر آ کر ہمیں ایک ایسی خبر سنائی کہ ہمارے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہنے لگے کہ مسٹر انور آپ کا بیٹا ہوا ہے، لیکن آپ کی بیوی کو ہم نہیں بچا سکے۔ یہ سننا تھا کہ ہمیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ انور بھائی تو یوں تھے جیسے سانس لینا بھول گیا۔ یہی حال علیزہ کا بھی تھا۔ کہنے لگے ڈاکٹر یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ بتائیں نا میری بیوی کو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تو ٹھیک تھی۔ ابھی وہ کہنے لگی کہ ان کا بی پی شوٹ کر گیا تھا، اس لیے سب کچھ بہت آنن فنن ہو گیا۔ ہم پر تو جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ علیزہ کے انور بھائی کی امی کی سب کی بہت بری حالت تھی۔ پہلی بار میں نے بھائی کو یوں پھوٹ پھوٹ کے روتے دیکھا تھا۔ میں خود بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ ایک طرف میں بھائی کو سنبھال رہا تھا تو دوسری طرف علیزہ کو، دونوں ہی میرے قابو سے باہر تھے۔ یہ خبر جب میں نے ابا کو سنائی تو وہ بھی پریشان ہو گئے۔ اماں ابا دونوں ہاسپٹل پہنچ گئے۔ ابھی تک بچہ نرس کے پاس تھا، کیونکہ میں تو ان دونوں کو سنبھالنے کی میں لگا ہوا تھا۔ اماں آئی تو علیزہ ان کے گلے لگ کے رونے لگی۔ یہ خبر جب شہینہ بھابھی کے میکے میں گئی تو ان پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی۔ بہرحال وقت تھا جو گزر گیا، لیکن ہمارے گھر کی تو جیسے خوشیاں ختم ہو گئی۔ شہینہ بھابھی کے بیبی کا علیزہ سنبھالنے لگی۔ وہ چپ چپ سی ہو گئی۔ اس کا سارا بچپنا شروع کی طرح ہنسنا بولنا جیسے ختم ہو چکا تھا۔ انور بھائی بھی چپ چاپ رہنے لگے، بات ہی نہیں کرتے تھے۔ بات کرتے تھے تو لگتا تھا ابھی رو پڑیں گے۔ ایک میں تھا جو بھائی کو تسلی دیتا۔ 2 مہینے گزر گئے، مجھے لگتا تھا جیسے علیزہ اپنی عمر سے کافی بڑی ہو چکی تھی۔ رات کو جب وہ تھکی ہاری آ کر بیڈ پر بیٹھتی تو علی رونے لگتا۔ وہ انور بھائی کا بیٹا تھا، وہ اسے پکڑ کے چپ کروانے لگی۔ اب تو مجھے اس پر ترس آنے لگا تھا۔ میں نے کہا ایسے کرو اسے مجھے دے دو، تم سو جاؤ، تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اس کی آنکھیں نیند سے بھری ہوتی تھی۔ کہنے لگی نہیں، آپ سے چپ نہیں کرے گا، مجھ سے ہی چپ کرتا ہے۔ میں نے کہا میں اس کو پکڑوں گا، تم تھوڑی دیر آرام کرو اور سو جاؤ۔
اس نے میری بات مان لی اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئی۔ پھر بھائی کی حالت بھی ہم سے نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان اور غم زدہ رہتے تھے۔ ہم نے بڑی مشکل سے ان کو دوسری شادی کے لیے منایا، لیکن وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ لیکن پھر بھی ہماری بہت کوششوں کے بعد وہ مان ہی گئے، تو ہم نے ان کی شادی کر دی۔ لیکن اس کے بعد بھی ان کا بیٹا وہ علیزہ ہی سنبھالتی تھی اور ہم دونوں کو ہی اپنے ماں باپ سمجھتا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد علیزہ پہلے کی طرح شوخ و چکچل نہیں رہی تھی، بہت زیادہ تھکی ہوئی اور اداس رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے خود ہی اپنا سر میرے کندھے پر رکھ دیا اور کہا کہ میں بہت تھک چکی ہوں، زندگی کے سفر سے پلیز آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میں نے بہت ہی سارا پیار اور محبت سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے کہا کہ اسے مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی وہ پہلے کی طرح ڈرتی تھی۔ میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دوں گا اور تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح سے ہم نے